کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ لوگوں کو خوش لوگ پسند نہیں آتے؟ لوگ دکھی ہوں تو ہمدردی دکھانے والے آ جاتے ہیں، لیکن لوگ سکھی ہوں تو اس کی خوشی شیئر کرنے کوئی نہیں آتا۔ آپ کی صحت آج کے دن بہترین تھی، کسی نے یہ خوشی آپ سے نہیں بانٹی، لیکن آج اگر آپ بیمار ہیں تو ہمدردی کرنے والے کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ مکان بنا رہے ہوتے ہو تو کوئی نہیں آتا، بلکہ ارد گرد کے گھروں میں اس مکان کی وجہ سے جھگڑے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا گھر کب بنائیں گے۔ لیکن یہی مکان گر جائے تو افسوس کرنے سب آ جاتے ہیں۔ غور سے دیکھو، تمہارے معاشرے سکھی لوگوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ دکھی آدمی کی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، ان کی سٹوریز میڈیا اور ٹی وی پر شیئر ہوتی ہیں۔ دکھی آدمی کو دوسرے لوگ یہ جو وقار دیتے ہیں، یہ جو عزت دیتے ہیں، اس کی وجہ پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ دکھی آدمی دوسرے کی انا کو موقع دیتا ہے کہ وہ ہمدردی دکھا کر خود کو برتر محسوس کر سکے۔ یہ کھیل ہے جو سارا دن چلتا ہے، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر محفل میں چلتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ انا کے فارمیٹیو فیز میں، تشکیلی مرحلے میں آتا ہے تو اسی کھیل کو دیکھ دیکھ کر وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں وہ دکھ کے ساتھ ایک قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن پال لیتا ہے۔ بچے گھروں میں بیٹھے ہوں اور انہیں ہنسنا بھی آ رہا ہو، بلا وجہ آ رہا ہو، تو بھی وہ منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ غور سے دیکھیں بچوں کو، انہیں پیار اور ہمدردی ملتی ہی تب ہے جب یہ روتے ہیں۔ بچہ جب ہنستا ہے اسے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے، اس لیے وہ رونے کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اور ساری زندگی روتا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، کیونکہ اس کی پروگرامنگ یہی ہوئی ہے کہ دکھ، آنسو، رونا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے توجہ، پیار اور ہمدردی ملتی ہے، نفع ملتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوں، اچھل کود کر رہے ہوں، زندگی کی ترنگ پر رقصاں ہوں، تو تب انہیں ملتی ہے ڈانٹ۔ لیکن جب یہی بچہ اداس بیٹھا ہو تو ماں الگ ہمدردی دکھا رہی ہوتی ہے، باپ الگ پیار جتا رہا ہوتا ہے، بہن بھائی الگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنی طرف سے پیار جتا رہے ہیں، کیئر کر رہے ہیں، وہ جان ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اس بچے کی نیگیٹو کنڈیشننگ ہو رہی ہے۔ روتے بچے کو کھلونے، ٹافیاں دے کر تم اسے مستقبل کے لیے یہ سمجھا رہے ہوتے ہو کہ رو پیٹ کر، دکھی اداس رہ کر تمہاری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باس کے سامنے سارا دن ان کا رونا پیٹنا چلتا رہتا ہے۔ بچے نے سیکھ لیا تھا کہ اداسی لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اس لیے وہ بڑا ہو کر سارا دن اداسی کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف رہے۔ اپنے گھر، اپنے رشتے دیکھیں، دوستوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں ان میں ذرا نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی دیر مسائل پر، مشکلوں پر بات کرتے ہو۔ یہ جو اداس رہنے کی لت ہے، کبھی سوچا اس میں آخر لذت کیا ہے؟ اس میں ایک لذت ہے، لازماً ہے۔ اداس لوگوں کو جب دوسرے لوگوں کی ہمدردی ملتی ہے تو اس سے وہ تسلی پال لیتے ہیں کہ لوگ انہیں پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمدردی پیار کی بھونڈی نکالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسے کوئی خاتون ہو اور اسے طلائی زیوروں کا شوق ہو، مگر جیب میں سونے کو خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو وہ نقلی زیور لے کر پہنتی رہتی ہے۔ ہمدردی وہی نقلی پیار ہے۔ انسان پیار کی خواہش سے تو کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیار تو وہ مٹی ہے جس سے یہ بنا ہے۔
اس لیے پیار کا مطالبہ تو اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن پیار چونکہ طلائی زیور ہے اور خود کے پاس وہ سکے ہیں نہیں، اس لیے ہمدردی نام کا نقلی زیور انسان خریدنا چاہتا ہے۔ اداسی سے ہمدردی پانا، دکھ سے ہمدردی پانا، یہ وہی نقلی زیور ہے۔ یاد رکھنا، ہمدردی پیار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پیار تو کمانا پڑتا ہے۔ پیار کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود پیار میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ وہ تم جب نہیں کر سکتے ہو تو نقلی پیار کو پانے کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ دکھ اور اداسی کا ڈرامہ ایگو کرتی ہی اس لیے ہے کہ نقلی پیار پا سکے۔ نقلی پیار یعنی ہمدردی۔ کبھی کسی کی مرگ پر افسوس کے لیے آنے والوں کو غور سے دیکھنا، ان کے فکرے سننا، ان کے وہ فکرے جن کی وہ بڑی ریہرسل کر کے آتے ہیں، کتنے مردہ ہوتے ہیں وہ فکرے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کی اداسی کو عزت دے رہا ہے وہ کوئی آپ کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی ہی کسی انائی تشنگی کا سامان کر رہا ہے۔ جب کوئی ہمدردی دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ خود سپریم ہو جاتا ہے، سامنے والے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت آپ کے دکھ کو بانٹنے سے زیادہ اس بات پر اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مصیبت میں وہ نہیں ہے۔ وہ اپنے احساس کمتری کو اس وقت تشفی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس سے تم دکھ کو مستقل زندگی کا حصہ بنائے رکھتے ہو۔ ورنہ سوچیں نا، کیا لذت ہے دکھ میں؟ تم نہ اچھا محسوس کر رہے ہو، نہ زندگی کے رنگ تم کو چھو رہے ہیں، دماغ شل ہے، جسم بے جان ہے، روح کلبلا رہی ہے، پھر بھی تم اس دکھ کو، اس اداسی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ آخر ایسی کیا لذت ہے اس دکھ میں کہ زندگی کی ہر خوشی کو کمپرومائز کرنے پر تیار ہو؟ دکھ تمہاری فطرت نہیں ہے، تم نے اسے اپنی فطرت بنا لیا ہے۔ یاد رکھنا، خوشی تمہاری ہستی کا طرز حیات ہے، تمہارے سیلف کے ہونے کا ڈھنگ ہے، اور دکھ اور اداسی تمہاری انا، تمہارے ذہن، تمہاری شخصیت کا طرز زندگی ہے۔ یہ جو مذہب عبادت کا کہتے ہیں، صوفی مراقبے کی بات کرتے ہیں، گرو میڈیٹیشن کا کہتے ہیں، اس کا بس ایک مطلب ہے کہ اپنے اس سیلف تک پہنچ جاؤ جو خوشی کے خلیوں سے بنا ہے۔ جس دن تم اس خوشی کو چھوتے ہو، پھر خدا کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خدا خود بخود مل جاتا ہے۔ انسانوں کا مگر المیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دکھ میں خدا کو پکارتے ہیں، اور اس وقت خدا کو پکارنا کوئی کام آتا نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھو، جب تم دکھ میں خدا کو پکارتے ہو، جب کوئی بیماری میں صحت کا مطالبہ لے کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی غربت میں دولت کی خواہش لے کر مندر میں سر پٹک رہا ہوتا ہے، جب کوئی بدحالی میں خوشحالی کا مطالبہ فہرستوں کی شکل میں گرجے کے پادری کو پکڑا رہا ہوتا ہے، اس وقت خدا سے بڑا ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جس دن تم خوشی کی حالت میں خدا کو پکارتے ہو تو خدا کی طرف جانے کا دروازہ سامنے ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے۔ مگر تمہاری مصیبت تو یہ ہے کہ خوشی میں تمہیں خدا کی یاد ہی نہیں آتی، تمہیں تو بیماری میں، قرض میں، مرض میں خدا کی یاد آتی ہے۔ خدا سے تمہارا تعلق دوستی کا ہے ہی نہیں کہ جیسے خوشی میں اپنے قریبی دوستوں کی طرف بھاگتے ہو خوشی شیئر کرنے۔ خدا سے تمہارا رشتہ ہے بھکاری اور مالک کا۔ جب تمہیں بھیک مانگنی ہوتی ہے تبھی تم اسے یاد کرتے ہو، اور بھکاری اور مالک کے درمیان وہ رشتہ بن ہی نہیں سکتا جو خدا اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، جو جزو اور کل میں ہونا چاہیے۔ پرانا زمانہ ہے، جھونپڑیوں سے بنی ایک بستی ہے، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے۔ اچانک بستی کے کونے میں موجود ایک جھونپڑی سے ایک بوڑھی عورت کی
درد بھری چیخیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ ہائے آگ لگ گئی، ہائے آگ لگ گئی، کوئی تو بجھاؤ، کوئی تو مدد کرو۔ آواز اونچی ہونا شروع ہوئی اور ساتھ ہی بستی بھی جاگنے لگ پڑی۔ لوگ جلدی سے گھر سے نکلے، جس کے ہاتھ میں جو برتن آیا وہ اٹھایا اور پانی لے کر اس جھونپڑی کی طرف لپکے۔ مگر جب وہ اس جھونپڑی کے سامنے پہنچے جہاں سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی تو وہاں انہیں آگ کے کوئی بھی آثار نہ ملے۔ کوئی دھواں تھا نہ لپکیں۔ لوگ جھونپڑی کے اندر گئے اور کہا، کہاں آگ لگی ہے؟ عورت نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آگ میرے اندر لگی ہے، تمہیں نظر نہ آئے گی اور تم کچھ کر بھی نہ سکو گے۔ آگ ایسی ہے کہ جسے لگی ہے بجھا بھی وہی سکتا ہے، اور میری اگر سنو تو یہ جو آگ میرے اندر جل رہی ہے، اسی آگ میں تم سب بھی جل رہے ہو۔ تم سب کے اندر بھی یہی آگ لگی ہے، اور ہر کوئی اکیلا اکیلا ہی اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ کہانی بچکانی ہے اور کوئی زیادہ گہری بھی نہیں ہے، مگر یہ جس آگ کی بات ہو رہی ہے اس سے تم سب واقف ہو۔ ہر فرد کے اندر یہ آگ لگی ہے۔ تم اس سے بھاگ رہے ہو، اس کو انکار کر رہے ہو، اس کو دبا رہے ہو، لیکن یہ آگ لگی ہے۔ بظاہر جتنا بھی لگے کہ آگ نہیں ہے، مگر غور سے دیکھو، تمہیں اس آگ میں ہر شخص جلتا ملے گا۔ ہر گھر اس آگ کی لپیٹ میں ہے، ہر دفتر میں یہ آگ لگی ہے، ہر کمپنی میں یہ دھواں سلگ رہا ہے، مگر لوگ ہیں کہ سارا دن بالٹی بھرے دوسروں کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آگ کو کوئی بھی تو ایڈریس نہیں کر رہا جو تمہارے اندر لگی ہے۔ غور سے دیکھو، اندر لگی یہ آگ باہر کیسے اپنا اظہار کر رہی ہے۔ اپنے گھر دیکھو، دفتر دیکھو، داخلی و خارجی ملک کی حالات دیکھو۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ تم اس عورت کی بات سن لیتے جو کہہ رہی ہے کہ اندر لگی اس آگ کو تم خود ہی بجھا سکتے ہو۔ تم اپنے جینے کے ڈھنگ پہ ذرا غور تو کرو۔ ہر وقت کچھ سیٹ کرنے میں لگے ہو، گھر ایسا ہو جائے، فیملی ایسی ہو جائے، حالات ایسے ہو جائیں، نوکری یہ ہو، بینک بیلنس اتنا ہو، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ آگ اندر لگی ہے اور پانی تم باہر پھینک رہے ہو۔ آخر ایسا ہے کیوں؟ کبھی اس پر غور تو کرو۔ تمہیں اندر کی یہ آگ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اس کی وجہ ہے تمہاری انا، تمہارا مائنڈ کی نیچر پر غور کرو۔ یہیں تمہارے سارے دکھوں، سارے مسائل کی وجہ چھپی ہے۔ مائنڈ سینس ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے، اور تمہاری جتنی بھی سینسز ہیں، جتنے بھی حواس ہیں، وہ سارے کے سارے آؤٹ ورڈ باؤنڈ ہیں۔ تم باہر جلد پر چل رہی چھوٹی سی چیونٹی کی حرکت کو بھی پکڑ سکتے ہو، مگر اسی باہری جلد کے نیچے تمہارا خون کس تیزی سے دوڑ رہا ہے وہ تمہاری پکڑ میں نہیں آتا۔ آنکھ باہر دیکھتی ہے، کان باہر کی آوازیں سنتے ہیں، ناک باہری خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے، ہاتھ باہری چیزوں کو چھو کر احساس پیدا کر سکتا ہے، زبان باہری ذائقوں کو چکھ سکتی ہے۔ تمہاری حصوں میں کوئی بھی حص تو ایسی نہیں کہ جو اندر جل رہی آگ کو دیکھ، چھو یا ٹچ کر سکتی ہو۔ یہ مائنڈ جو آؤٹ ورڈ باؤنڈ حصوں کے فراہم کردہ ڈیٹا سے بنا ہے،
یہ تمہارے اندر موجود بے چینی خلا کو نہیں پکڑ سکتا، مگر تم اسی مائنڈ کے ساتھ ایک ہو، اسی کو اپنا آپ مانتے ہو، اس لیے ہمیشہ غلط جگہ پر بالٹی اور پانی کے ساتھ پہنچتے ہو۔ کبھی کسی محبوبہ یا محبوب کے مل جانے سے سوچتے ہو کہ تمہارے اندر کی آگ بجھ جائے گی، کبھی کسی نوکری کی چاکری کرتے ہو کہ اس سے تمہاری بے چینی کو قرار آ جائے گا، کبھی شہرت تو کبھی دولت کی غلامی کرتے ہو کہ اندر سکون ہو جائے، کبھی حسن اور کبھی طاقت کے حصول میں دل کا اطمینان چاہتے ہو۔ آگ اندر لگی ہو تو باہری پانی یہ آگ نہ بجھا سکے گا۔ اس لیے تو تم دیکھتے ہو کہ صوفی کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے، کچھ سننے کے لیے وہ کان بند کر لیتا ہے اور شور میں خاموشی کی بات کرتا ہے۔ اگر تو سینس ڈیٹا یعنی تمہارے مائنڈ کا نام تم ہوتے تو یہ نوکریاں، یہ ترقیاں، یہ شہرتیں، یہ ایجادیں، یہ سائنس، یہ فلسفہ انسان کو سکھی کر چکا ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو کہ ہو الٹا رہا ہے۔ جتنا باہری ترقی بڑھ رہی ہے، اندر کی تنزلی عروج پر پہنچ رہی ہے۔ جتنا باہر آبادی کا منظر زیادہ واضح ہو رہا ہے، اندر کی ویرانی اتنی بڑھ رہی ہے۔ جتنا باہر چیزیں بڑھ رہی ہیں، اندر کا خلا اتنا ہی وسیع ہو رہا ہے۔ اندر لگی آگ کو باہر کا کوئی پانی کبھی نہیں بجھا سکا ہے، نہ بجھا سکے گا۔ غور سے دیکھو، کہیں تمہارے اندر بھی یہ آگ تو نہیں جل رہی جسے بجھانے کی ضرورت ہو۔ اس آگ کو بجھانے کو کہیں تم بھی باہری وسائل پر ہی تو انحصار نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو اوپری کہانی سنائی ہے، اس میں بھی آخر میں یہی ہوا کہ تمام لوگ اس عورت کو پاگل کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ تمہیں بھی جب کوئی صوفی کہتا ہے کہ اندر آگ لگی ہے تو اس کو پاگل ہی کہتے ہو، اسے فراریہ کہتے ہو، اسے سائنس اور ترقی کا دشمن مانتے ہو، مگر اندر سے جلتے رہتے ہو۔ تمہیں یہ مسلسل اذیت قبول ہے، مگر اپنے مائنڈ سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن قبول نہیں ہے۔ اس وقت کی عملی حقیقت یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اندر کی بھڑکی اس آگ کو بجھا سکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت اس آگ سے جل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اوپری کہانی میں آگ کو بجھانے کے لیے لوگ بالٹیاں اور پانی لے کر گئے تھے، ویسے ہی تم بھی اندر کی اس آگ کو بجھانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی قریب قریب ویسی ہی ہیں۔ آگ اندر لگی ہے اور تم پانی باہر سے بھر رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہے کہ آگ اندر ہے اور بجھانے کی کوششیں باہر ہیں۔ بے چینی اندر ہے اور قرار باہر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ شور اندر ہے اور خاموشی باہر ڈھونڈی جا رہی ہے۔ ویرانی اندر ہے اور آباد پتھر کے مکان کیے جا رہے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، اندر کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں دو قسم کے علم وجود میں آئے۔ ایک ہے سائنس جو اندر کی اس آگ کو باہر سے بجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسرا ہے مذہب جو اندر کی آگ کو اندر سے بجھانے کی بات کرتا ہے۔ انسان جس آگ میں جل رہا ہے، جس دکھ کا شکار ہے، جس اذیت سے دوچار ہے، اور سائنس اسے بجھانے کی کوشش باہر کر رہی ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، گھر، محلے، سڑکیں ایجادوں سے بھر دیں، ستاروں اور سیاروں پر کمندیں ڈال دیں،
پانی میں مچھلی کی طرح تیرنے کا راستہ نکال لیا، پرندوں کی طرح فضا میں اڑنے کی سبیل نکال لی، مگر اندر کی آگ بجھتی تو کیا اور زیادہ شدت سے جل پڑی ہے۔ بلکہ آج انسان کا دکھ اور بھی بڑھ گیا ہے، آگ کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کو سائنس اور فلسفے سے یہ امید ملی تھی کہ اندر جل رہی جو بے چینی کی آگ ہے یہ اب شاید بجھ جائے گی، مگر اب مایوسی اور بھی گھنی ہو گئی ہے، کیونکہ انسان اب یہ جاننے لگا ہے کہ یہ سائنس اور فلسفہ تو ہمارے اندر کے خلا کو اور گہرا کر گیا ہے۔ وہ دولت کتنا مایوس کر سکتی ہے کہ جس سے اندر کی غربت اور بڑھ جائے، وہ شہرت کتنی دکھ بھری ہوگی کہ جو اندر کی گمنامی کو اور بھی گہرا کر دے، وہ طاقت کتنی اذیت ناک ہوگی جو اندر کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ یہی کچھ انسان کے ساتھ ہوا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ باہر اتنی ترقی ہوئی ہے، مگر اندر آج بھی انسان ویسا ہی ناکام ہے، اور یہ جو ناکامی ہے اس کے نتائج اب بہت خطرناک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں جن میں کروڑوں لوگ جان سے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور چھوٹی موٹی لڑائیاں اور مقامی جھگڑے اور سول نافرمانیاں تھیں جن میں کروڑوں لوگ مرے، اور ابھی جیسی جنگوں کی تیاری ہے وہ شاید نسل انسانی کو ہی خطرے میں ڈال دے۔ یاد رکھیے، تیسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد شاید جنگ ہو ہی نہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان میں لڑنے کی چاہت مر جائے گی، بلکہ انسان ہی مر جائے گا۔ انسان کے اندر کی آگ جب تک نہیں بجھتی تب تک انسان ایسا ہی مہلک رہے گا۔ باہر سے اندر کی آگ کو بجھانے کو جتنی کوشش آج تک ہوئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور آگے بھی اس سلسلے میں جو کاوش ہوگی، یقین مانیں وہ بھی ناکام ہوگی۔